أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع أنا مسلم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. میرے بھائیوں، اسلام نے مریض کی عیادت اور بیمار پرسی، مزاج پرسی کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی فضیلت میں بہت سارے احادیث و آثار وارد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرے تو وہ برابر جنت کے باغ کا پھل چنتا رہتا ہے یہاں تک کہ عیادت اور مزاج پرسی سے واپس ہو. ایسے ہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا خاض فی الرحمہ حتی اذا قعد استقر فیہا، کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحمت میں ڈبکیاں لگاتا ہے، اور جس وقت وہ عیادت کے لیے بیٹھتا ہے تو پوری طرح سے رحمت میں استقرار پا جاتا ہے. یہ امام بخاری نے ادب مفرد میں اس کی روایت کی ہے. اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عندہ. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ عز و جل اپنے بندے سے پوچھے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ کہے گا، اے رب، میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا ہوں جب کہ آپ رب العالمین ہیں. بندہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا کہ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. میرے بھائیوں، یہ عیادت کی اہمیت ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کسی بندے کی عیادت کرنا اگر بندہ دنیا میں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب پاتا ہے. ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی اخاہ المسلم عائدا مشى فی خرافۃ الجنۃ حتی یجلس فاذا جلس غمرته الرحمہ. جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو وہ برابر جنت کے باغوں میں پھل توڑتا رہتا ہے، اور جب عیادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس کے پاس تو رحمت میں ڈوب جاتا ہے. اور اگر وہ صبح کے وقت کسی کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام ہونے تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام میں عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، یہ مریض کی عیادت کا ثواب ہے. یہ ایک عبادت اور ایسا کار ثواب ہے جس سے ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے، جس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب بھی اپنے پاس پڑوس میں، اپنے قریب میں کسی کی بیماری کے بارے میں سنیں تو ضرور ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں، تاکہ ہمیں بھی اور اسے بھی اللہ کی رحمت مل سکے، اور ہم اس کے دل کو اطمینان دلا سکیں، اس کی ضرورتوں کو پوری کر سکیں، اور اسے جو ہے اس کی طیب خاطر کے لیے اور اس کو اطمینان دلانے کا کام کر سکیں، بلکہ اس کے اہل و عیال کو بھی اس سے خوشی ہوگی کہ آپ اس کی عیادت کے لیے پہنچے. میرے بھائی، اگر مریض کوئی بچہ ہو تو بھی اس کی عیادت کرنا چاہیے جیسے کہ مردوں کی عیادت کی جاتی ہے، اس لیے کہ مردوں کی عیادت میں جو فائدے ہیں وہ بچے کی عیادت میں بھی ہیں. آپ بچے پر
پڑھ کر دعا بھی پھونک سکتے ہیں، اسے جو ہے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور آپ خود بیماری کی عیادت کرنے جائیں گے تو اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی بیمار ہوئی، ایک بیٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ان کی بیٹی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ اس کی موت کا وقت ہے، تو آپ آئیے حاضر ہوئیے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جواب بھیجا اور فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده لاجل مسمى فلتحسب ولتصبر۔ آپ نے کہا جو کچھ اللہ نے لے لیا وہ اللہ ہی اس کا مالک ہے، اور جو دے دیا اس کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ مالک ہے، جو چاہے دے، جو چاہے لے لے، اور ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک متعین وقت مقرر کر دیا ہے، تو ثواب کی امید رکھنا چاہیے اور صبر کرنی چاہیے۔ قسم دلاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پھر پیغام بھیجا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، بچہ کو آپ کی گود میں دیا گیا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ کے پاس میں سعد رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یعنی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو رونے سے منع فرماتے ہیں، آپ تو صبر کرنے کی تاکید کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے اشک کیوں جاری ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے سعد، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جس بندے کے دل میں چاہا ہے یہ رحمت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتا ہے جو خود رحم کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی تو یہاں دیکھیے آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی نواسی وہ بیمار تھی، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، اور ایسے ہی میرے بھائیوں عورتیں بھی مردوں کی عیادت کر سکتی ہیں اور مرد بھی عورتوں کی عیادت کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اجنبی ہوں اور ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں، لیکن فتنہ نہ ہو، پردہ ہو، تنہائی نہ ہو، اور اس طرح کے سارے شروط پائے جائیں۔ میرے بھائیوں، عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بخار زدہ ہو گئے، بلال رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں کے پاس پہنچیں اور پوچھا ابو جان آپ کیسے ہیں؟ بلال آپ کیسے ہیں؟ ایسے ہی عروہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے آپ کے صحابہ بیمار پڑ گئے، ابو بکر بیمار پڑ گئے، عامر ابن فہیرہ اور بلال یہ بیمار پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت چاہی، آپ نے اجازت عطا فرمائی، اور جا کر کے انہوں نے سب سے باری باری سب کی خیریت دریافت کی۔ اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف تجدک، آپ کی کیا خیریت ہے، آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ ایسے ہی دوسروں کی بھی خیریت دریافت کی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ایسے ہی جو ہے ایک اور حدیث آپ سنیں جو کہ امام مالک نے موطا میں ذکر کیا ہے کہ ایک مسکین عورت بیمار پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر دی گئی، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مسکینوں کی عیادت فرمایا کرتے تھے اور ان کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث امام مالک نے موطا میں ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، صرف ان لوگوں کی ہی عیادت نہیں کرنی چاہیے کہ جو معمولی بیمار ہیں یا ہوش و حواس میں ہیں، بلکہ وہ لوگ جن کے ہوش و حواس غائب ہو جائیں، جو اپنی عیادت کرنے والوں کو پہچان نہ سکیں، ان کی بھی عیادت کرنا چاہیے۔ اور جو جن کا ہوش و حواس غائب ہو، بہت سارے لوگ یہ کہہ کر کے کہ یہ تو جائیں گے اس کے پاس عیادت کے لیے تو وہ تو نہ پہچان سکے گا، نہ سمجھ سکے گا، نہ اس سے کوئی بات کی جا سکے گی، یہ بات صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ دلیل اس کے برخلاف ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بیمار پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما میری عیادت کو آئے،
چل کے آئے اور جب میرے پاس پہنچے تو میں بے ہوش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی میرے اوپر ڈالا، مجھے افاقہ ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں، میں اپنے مال میں کیسے فیصلہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آیت میراث نازل ہوئی کہ وراثت کو یا مریض یا میت کے چھوڑے ہوئے مال کو کیسے تقسیم کیا جائے، یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ تو بہرحال یہاں جابر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے، حالت بے ہوشی میں تھے، اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت فرمائی۔ اور میرے بھائیوں، اگر یہاں پر آپ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں جو بے ہوش ہے، تو اگر مریض کو اطمینان خاطر نہیں دلا سکتے تو کم سے کم اس کے اہل و عیال کو اطمینان ہوگا، اور پھر عیادت کرنے والا دعا کرے گا، اس کے سر پہ، اس کے درد کی جگہوں پر، اس کے بدن پر ہاتھ رکھ کر کے دعا پڑھے گا، تو یہ اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی کوئی جو ہے اس میں بھی بہت سارے خیر اور بہت ساری بھلائیاں ہیں۔ اور میرے بھائیوں، حتیٰ کہ مشرک کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے، کافر و مشرک کی بھی خیریت بیماری کی حالت میں پوچھنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ اس طرح آپ اسے عزت دے رہے ہیں، عزت دینے کی خاطر نہیں، بلکہ اس لیے کتاب کی اسے آپ اسلام کی دعوت دے سکیں۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا ایک یہودی بچہ تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اور آپ نے وہاں جا کر کے اس سے کہا کہ اے بچے مسلمان ہو جا، اور چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا واقعہ جو ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، وفات کی بیماری میں وہ تھے، اللہ کے نبی ان کے عیادت کے لیے گئے، ظاہر بات ہے، اور ان سے وہ مشرک تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اے چچا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، وہ کلمہ کہ میں اللہ کے پاس آپ کے لیے اسے حجت بناؤں گا۔ بہرحال تفصیلی واقعہ یہاں میں بیان نہیں کرتا، اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کی عیادت کے لیے گئے اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ میرے بھائیوں، جہاں تک عیادت کے وقت کا معاملہ ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ متعین کر سکیں کہ اس وقت ہی عیادت کی جانی چاہیے۔ تو گویا چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے صبح ہو، چاہے شام ہو، جس وقت مریض کی عیادت کرنا مشقت کا باعث نہ ہو، جس وقت اسے زیادہ اطمینان ہو، جس وقت اس کو اور اس کے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے، ایسے وقت میں کبھی بھی وقت کے حساب سے، شہروں کے حساب سے، حالات کے حساب سے آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس وقت اسے عیادت کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی وقت شریعت کی طرف سے متعین نہیں کیا گیا ہے، نہ کوئی دن متعین کیا گیا ہے، حالات، اوقات، شہروں اور لوگوں کے رسم و رواج اور عادات کے لحاظ سے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے عیادت کے معاملے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مریض کے پاس بہت دیر تک بیٹھ کر اس کی اکتاہٹ کا سبب نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ مریض خود اپنی بیماری اور اپنی تکلیفوں میں مشغول ہے، اس کے پاس آپ بہت زیادہ ٹھہر کر کے ایک اور مشقت کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے سلف سے یہ بات مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھی عیادت وہی ہوتی ہے جو ہلکی پھلکی اور مختصر ہو۔ میرے بھائیوں، یہ بات جاننی چاہیے کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ آپ جس کی عیادت کرتے ہیں اور آپ دیر تک اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور بار بار اس کی عیادت کو جاتے ہیں تو اسے راحت اور سکون ملتا ہے، تو آپ کو وہاں بار بار عیادت کرنی چاہیے اور وہاں دیر تک آپ بیٹھ سکتے ہیں، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا خیمہ اپنی مسجد ہی میں لگوا دیا تھا تاکہ آپ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں۔ خندق کی لڑائی کے موقع پر ان کو تیر لگ گیا تھا جس سے زخمی ہو گئے تھے، تو آپ قریب میں ان کی بار بار عیادت کرتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عیادت کریں۔ کون صحابی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی صحبت کا شرف پایا، کون نہیں چاہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے، آپ بار بار اس کی زیارت کریں اور اس سے ملیں؟ یہ تو بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اب اگر کوئی شخص
کسی مریض کے عیادت کے لیے جائے تو وہ بیٹھے کہاں، اس سلسلے میں آپ دیکھیں کیا دلائل موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو عام طور پہ سر کے پاس بیٹھتے تھے، اس لیے مریض کے سر کے پاس بیٹھنا یہی مستحب ہے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچے۔ اس حدیث میں ذکر ہے فقعد عند رأسه، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھے اور اس کے بعد اس سے کہا اسلم، مسلمان ہو جاؤ، اور چنانچہ پھر وہ اپنے باپ سے مشورہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ حدیث جو ہے پہلے گزر چکی ہے، آپ اسے سن چکے ہیں، اور ایسے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کہ صحیح امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عاد مریضا جلس عند رأسه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت فرماتے تھے تو آپ اس کے سر کے پاس تشریف رکھتے تھے، اور ایسے ہی اور بھی اس سلسلے میں آثار ہیں۔ مریض کے پاس اگر سر کے پاس آدمی بیٹھے گا تو ظاہر بات ہے اسے انسیت حاصل ہوگی، اور اسی طرح سے آپ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے آپ اس پر دعا پڑھ سکیں گے، دعا پڑھ کے پھونک سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی شفا کے لیے آپ درخواست کر سکیں گے، دعا کر سکیں گے۔ تو یہ ایک جو ہے سر کے پاس بیٹھنا یہ مریض عیادت کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کی خیریت دریافت کریں، اس کے حالات کے بارے میں پوچھیں، اس کی بیماری کے بارے میں پوچھیں تاکہ اسے اطمینان ہو۔ اور اس سلسلے میں آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث سن چکے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا گئیں اور اپنے والد محترم سے پوچھا کہ کیا حال ہے، بلال سے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی وہ مریض ہو کہ جس کی وفات کا وقت آ گیا ہو، آخری وقت آ گیا ہو، یا ویسے بھی مریض پاس پہنچ کر کے اسے اطمینان دلانا چاہیے کہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، انشاءاللہ عافیت ہو جائے گی، انشاءاللہ آرام ہو جائے گا، کیونکہ اس سے بڑا سکون ملتا ہے، نفسیاتی طور پر اسے بڑی راحت ملتی ہے، اور راحت ملنے کی وجہ سے جلد شفا یابی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے جو ہے اسے اطمینان دلانا چاہیے۔ اور اگر مریض شکایت کرتا ہے، گلہ کرتا ہے اور بیماری کی حالت میں اپنی بیماری کا ذکر کرتا ہے تو دو حالت سے خالی نہیں ہے۔ اگر وہ جزا فضا کرتا ہے اور بے صبری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ سے جو ہے گویا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے جو ہے ممنوع اور مکروہ اور ناگوار ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ گویا اسے یقین نہیں اور وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے اور ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر مریض اپنی حالت کو بیان کرتا ہے اور اسے مخلوق سے کوئی غرض نہیں اور مخلوق کی تعلق سے کوئی غرض نہیں اور اس میں ناراضگی اور بے صبری نہیں، اللہ کے فیصلے پر وہ راضی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ ایک بار جو یہ حدیث آپ دیکھیں، یہ حدیث جو کہ صحیح بخاری میں مروی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا واراسا، میرے سر میں کتنا درد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکی لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک، کہ عائشہ اگر یہ بات میری زندگی میں ہو جائے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ عائشہ اگر تمہارے سر میں درد ہو اور اس کے بعد تم مر جاؤ، میرے جیتے جی اگر تمہاری موت ہو جاتی ہے تو میں اللہ سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا اور تمہارے لیے استغفار کروں گا، دعائیں کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں واہ سکلیا، ہائے میری موت ہو جائے، میں گم ہو جاؤں۔ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں میری موت ہو جائے، اور اگر ایسا ہو جائے کہ میں مر جاؤں تو شام ہوتے ہوتے آپ کسی اور بیوی کے پاس آپ شب باشی کریں گے، آپ وہاں رنگ رلیاں یا آپ وہاں مزے اڑا رہے ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لظللت آخر یومک معرسا ببعض ازواجک، کہ آپ آخری وقت ہوگا تو اپنی اور کسی بیوی کے پاس آپ جو ہے مزے لے رہے ہوں گے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ بیوی اور میاں بیوی کے درمیان یہ دلچسپ باتیں ہیں اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بل انا واراسا، بلکہ میرے سر میں بڑا درد ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا درد بھی ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو بیماری ہو تو اپنی بیماری کو وہ بیان کر سکتا ہے، بے صبری کے طور پر نہیں، اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی بیماری کے بیان کے طور پر۔ ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ کو بخار تھا، میں نے اپنا ہاتھ رکھ کے آپ کو چھوا تو میں نے کہا انک لتوعک وعکا شدیدا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو سخت بخار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جیسے تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، اکیلے مجھے تنہا اتنا بخار ہوتا ہے۔ تو کہا، پوچھا، عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کیا اس وجہ سے کہ آپ کو ثواب بھی دوہرا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کہ جس کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف اور بیماری اور اس کے علاوہ جو مصیبتیں آئے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جیسے درخت سے اس کے پتے سوکھ کے جھڑتے ہیں، ایسے ہی بیماری کی وجہ سے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیمار کے پاس رویا بھی جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ثابت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب ان کے پاس پہنچے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب یہ لوگ پہنچے تو دیکھا کہ ان کو غشی طاری ہے، وہ بے ہوش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کی وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تو لوگ بھی رو پڑے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ ان اللہ لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سن لو، اللہ تبارک و تعالی آنکھ کے آنسو کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، دل کے غم کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے۔ گویا اگر رونا ہو تو چیخ پکار کر کے رونا نہ ہو، نوحہ اور مرثیہ کے ذریعے رونا نہ ہو، بلکہ اشک جو ہے جاری ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، دل میں غم ہو، اس طرح کا رونا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن زبان سے چیخ کر کے، چلا کر کے، گلے پھاڑ کر کے، کپڑے پھاڑ کر کے، اس طرح سے جو ہے رونا اور چیخنا چلانا یہ ممنوع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی زبان کی وجہ سے اللہ یا تو عذاب دیتا ہے یا تو رحم فرماتا ہے، اور میت کے گھر والے روتے ہیں اور میت پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر جو ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رویا جا سکتا ہے، لیکن چیخ پکار کے اور زبان سے کچھ کہہ کر کے نہیں، بلکہ صرف آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر کے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، اگر آپ کسی مریض کی عیادت کو لیے جائیں تو وہاں کیا کہیں، کون سی دعائیں پڑھیں، آئیے ان دعاؤں کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بھی اگر آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں، وہاں کوئی بھی بری بات نہ کہیں، بلکہ اچھی بات ہی کہیں، کیونکہ فرشتے وہاں آمین کہتے ہیں۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ یا تم میت کے پاس جاؤ تو وہاں بھلی بات کہو، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس لیے کہ تم جو کچھ کہتے ہو اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پہنچے اور میں نے کہا اے اللہ کے نبی، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی موت ہو چکی ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ولہو، کہو تم یہ دعا پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، کہو اللہم اغفر لی ولہو، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنًا، اور اے اللہ مجھے ان کا بہترین بدلہ عطا فرما، ان کے بدلے مجھے اور اچھا نصیب فرما۔ کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ان سے اچھا نصیب فرمایا، اور وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ جانتے ہیں
کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی عیادت کے لیے جائیں تو اس کو بھی دعا سکھائیں، مریض کو بھی، مریض کے گھر والوں کو بھی، اور ایسے ہی آپ خود بھی دعا پڑھیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات سے نوازا تھا، ان کلمات کے ذریعے دعا کرنا سب سے بہتر ہوگا، اور آپ جو چاہیں اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت الفاظ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جو کچھ کہتے تھے اللہ کی نازل کردہ وحی کے ذریعے فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک دعا دیکھتے ہیں، لا باس طہور انشاءاللہ۔ آپ جب مریض کے پاس پہنچے تو یہ دعا کریں، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی، ایک بدو کے پاس عیادت کرنے کے لیے گئے، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت فرماتے تھے تو کہتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، حرج کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گا، انشاءاللہ پاکی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو بدو نے کہا طہور، آپ طہور فرما رہے ہیں، پاکی کا ذریعہ فرما رہے ہیں یا شفا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بل ہی حمى تفور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور، بلکہ یہ تو سخت بخار ہے جو تپ رہا ہے، اور میں بوڑھا انسان ہوں، قبر کو پہنچا دینے والا بخار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنعم اذن، ٹھیک ہے، جیسا سوچتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ تو بہرحال اس بڈھے نے جو ہے اپنی بے صبری کا اظہار کیا، اور جو ہے اکتاہٹ کا اظہار کیا، اور دعا کو اس نے سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جیسا سوچتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس، یعنی حرج کی کوئی بات نہیں، بیماری تو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، عافیت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی، عافیت نہ حاصل ہوئی تو کم سے کم گناہوں کا کفارہ تو حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے فرمایا، تو یہ دعا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب بیمار کی عیادت کریں تو یہ دعا پڑھیں، لا باس طہور انشاءاللہ۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، دعا میں یہ دعا بھی آپ سے ثابت ہے کہ جو بیمار ہو اس کا نام لے کر کہیں اللہم اشفی فلانن، اس کا نام لیں، جیسے اللہم اشفی سعدن، سعد ہے تو اللہم اشفی، اور پھر اس شخص کا نام لیں کہنے کے بعد، اور یہ 3 بار دعا کریں، اور یہ سب سے مختصر اور سب سے آسان دعا ہے، اور معنی بھی اللہم اشفی، اے اللہ شفا عطا فرما، اور اس بندے کا نام لیں۔ ظاہر بات اس کا نام لے کے آپ دعا کریں گے، اسے بڑی راحت جو ہے کا احساس ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کی تو ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اور ان کے جو ہے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر، ان کے پیٹ پر رکھا، اور فرمایا اللہم اشف سعدا، اللہم اشف سعدا، اللہم اشف سعدا، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما دے۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے میرے بھائیوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مریض کی عیادت کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تیسری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 7 مرتبہ آپ مریض کے پاس کہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرما دے۔ 7 مرتبہ کہیں، اور اس کی دلیل مسند احمد، سنن ترمذی اور سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے جس کی موت نہ آ چکی ہو، اور اس کے بعد 7 مرتبہ اگر یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کو ضرور عافیت عطا فرماتا ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، ایک اور دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے عیادت کے لیے سکھائی ہے، اللہم اشف عبدک ینکأ لک عدوا او یمشی الی الصلاۃ، کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو شفا عطا فرما دے، تیرے کسی دشمن کو تکلیف پہنچائے گا یا پھر تیرے عبادت کے لیے صلاۃ ادا کرنے مسجد میں جائے گا۔ تو یہ دعا یہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی انسان کی عیادت کو جائے تو یہ دعا پڑھے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، جب
بیمار کے پاس عیادت کے لیے ہم پہنچیں تو اس کے جو ہے بیمار پہ اپنا ہاتھ رکھیں، اور یہ بات جو ہے کئی احادیث میں اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی پر ہاتھ رکھتے تھے یا درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے تھے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، مریض پر دعا پڑھ کے دم کرنا، مریض پہ دم جھاڑ کرنا جو ہے اس کی طلب کے بغیر مریض پہ دم جھاڑ کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ آپ عیادت کے لیے گئے، اس کی طلب کے بغیر آپ اس پہ دم کر دیں دعا پڑھ کر کے۔ اور چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے یہ تھی کہ آپ جب جاتے تھے تو دعا پڑھ کے پھونکتے تھے، خصوصاً اگر کوئی شخص نیک ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، صلاۃ کا پابند، نوافل کا پابند، متقی اور صالح انسان ہے، تو وہ شخص جا کر کے اگر دعا کرتا ہے تو اس سے مریض کو بڑا اطمینان اور اس کے دل کو بڑی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں آئیے چند حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص آپ کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس پر معوذات پڑھ کر کے دم فرمایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ معوذات کا مطلب یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے، اپنی بیویوں میں سے، پاک باز بیویوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتی تھیں تو آپ ان پر پڑھ کر کے یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دم کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی اپنے کسی بھی بیمار کی عیادت کریں، چاہے وہ اپنی اولاد میں سے ہو، اپنی بیویوں میں سے ہوں یا اپنے اقارب میں سے ہوں، تو یہ پڑھ کر کے ہمیں دم کرنا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کے ذریعے بھی دم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا معروف واقعہ ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے کہ ایک قوم سے ان لوگوں کا گزر ہوا اور اس قوم کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تھا، اور اس کے بدلے میں جو ہے بکریوں کی ایک تعداد جو ہے وصول کی تھی، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے قبول نہیں کر رہے تھے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ یہ دم کرنے والی چیز ہے؟ اور اس کے بعد میں آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو بکریاں تم نے ان سے لی ہیں لے لو اور میرا بھی حصہ لگا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ لگایا گیا تاکہ صحابہ کرام کو اس پر پوری طرح سے اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور آپ اس حدیث کے بارے میں جانتے ہیں کہ صحابہ جب اس بستی سے گزرے تھے تو ان لوگوں نے صحابہ کی ضیافت نہیں کی تھی، صحابہ کو کھلایا پلایا نہیں تھا، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا تو صحابہ نے ان سے جو ہے رقیہ کے بدلے میں یہ بکریاں طلب کی تھی۔ بہرحال میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں اس واقعے کو لے کر کے کوئی شخص اسے تجارت نہیں بنا سکتا ہے کہ باقاعدہ جو ہے لوگوں پہ دم کرے اور اس کا بدلہ وصول کرے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے جو دعائیں مریض پر کی جا سکتی ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اذھب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھ کر کے اس پہ دم فرمایا کرتے تھے۔ یہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایک اور دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح مسلم میں، وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء اذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یعنی میں اللہ کا نام لے کر تم پر دم کرتا ہوں، جو چیز بھی تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے، ہر نفس کے شر سے اور ہر حسد والی آنکھ کے شر سے اللہ تمہیں شفا نصیب فرمائے۔ تو یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، یہ بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ یہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پہ اسے پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے اور اپنی زمین کی مٹی اٹھا کر کے اور اپنا لعاب لگا کر کے اس مریض کو لگا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے شفا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
یہاں پر یہ سب جو ہے عیادت کے طریقے ہیں میرے بھائیوں۔ بعض رسمیں لوگوں میں جاری ہیں، اس پر تنبیہ کر دینا بھی مناسب ہے۔ بہت سارے لوگ جب مریض کو عیادت کو جاتے ہیں تو پھول کا گلدستہ لے کر کے جاتے ہیں اور اس پر بہت ساری جھوٹی تمنائیں، اپنی طرف سے بنائے ہوئے کھوکھلی عبارتیں، کھوکھلے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، مریض کو پھول پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عادت یہ نصرانیوں سے، کرسچنوں سے ہمارے اندر آئی ہے، یورپ سے آئی ہے۔ یورپ کی تقلید، یورپ کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محفوظ دین ہے، جو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملا ہے، اس دین کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور کسی کی مشابہت ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے سارے رسم و رواج کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ کیسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ان پسندیدہ چیزوں کو کہ مریض پہ دعا کیا جائے اور مریض کے اطمینان خاطر اور اس کی خیریت دریافت کی جائے اور اللہ سے اس کی شفا کے لیے جو ہے درخواست کی جائے، اس سب کو چھوڑ کر کے وہاں پہنچ کر کے جا کر کے یہ پھول لے کے جاتے ہیں جو 2-4 دن میں مرجھا جائیں گے اور جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآنی دعاؤں کو چھوڑ کر کے یہ پھول اور اپنی تمنائیں لے کے جاتے ہیں جس کا کہ کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہاں یہ بات یاد رہے، اگر آپ کسی ایسے مریض کی عیادت کے لیے جائیں کہ جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ اسے جو ہے اطمینان دلائیں کہ وہ ایمان پر ہے اور ایمان والوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر اللہ کے رحمت کہ جو ہے حسن ظن پیدا کرے، اس کے اندر مایوسی اس کی دور کرے۔ اگر وہ ڈر رہا ہو اپنے گناہوں سے تو اسے یاد دلائیں کہ اللہ بڑا غفار ہے اور جو ہے وہ خوف کو اطمینان سے بدل دینے والا ہے، اور اسی طرح سے اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے آس پاس کے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھیں کہ وہ اس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو اور لا الہ الا اللہ پر اس کی وفات ہو، لیکن وہاں پر اتنا زیادہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں کہ اس کی وجہ سے اسے ایک اکتاہٹ ہو جائے، کیونکہ اگر اس کے اکتاہٹ ہو گئی اور اسے جو ہے اس نے انکار کر دیا تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ اگر اس نے لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر کوئی دوسری بات نہیں کی تو خاموش رہیں، پھر اگر کوئی دوسری بات کر لیتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ یاد دلا دیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے اگر جو ہے کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس وقت اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور اس کے لیے دعا کیا جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی وفات کے وقت پہنچے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، لوگ اس کے بعد چیخنے اور چلانے لگے، رونے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے کہا اپنے نفسوں کے خلاف کوئی بری بد دعا نہ کرو، خیر کی دعائیں کرو، اس لیے کہ اس وقت تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا فرمائی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ بعد والوں میں ان کا تو خلیفہ بن جا، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اے اللہ تو ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، اور اے اللہ تو اس میں نور اور روشنی فرما دے۔ میرے بھائیوں، تو یہ چند باتیں رہیں جو مریض کے عیادت سے متعلق تھیں اور مریض کی عیادت کے تعلق سے اسلام کی تعلیمات تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔